آئیے آج کی بات شروع کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے کہ چین کے رہنماؤں کو اصل میں کون سی چیز چلاتی ہے؟ کیا یہ افراتفری کا ایک گہرا اندرونی خوف ہے یا پھر طاقت کی نہ ختم ہونے والی بھوک؟ یہ سوال سلمان واصف خان کی کتاب ہانٹڈ بائی کیوس کے آپ کہہ لیں مرکز میں ہے۔ کتاب کا جو بنیادی خیال ہے وہ یہ کہ ماؤ زے تنگ سے لے کر ڈینگ شاؤپنگ تک اور پھر شی جن پنگ تک چین کی جو عظیم حکمت عملی رہی ہے، یعنی ملک چلانے کا جو بڑا منصوبہ ہے، وہ بنیادی طور پر اندرونی بدنظمی کے مستقل خوف سے بنی اور بیرونی خطرات کے ڈر سے۔ تو یہ صرف طاقت کا کھیل نہیں بلکہ نظم و ضبط کی ایک مسلسل تلاش ہے، اور یہی وہ گہری اسٹریٹجک کہانیاں ہیں جنہیں ہم شیرباز شاگردی چینل پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر ڈینگ شاپنگ پر توجہ مرکوز کریں گے، ان کے تجربات، ان کی شخصیت اور ان کی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے، خاص طور پر اس کتاب اور دوسرے ذرائع کی روشنی میں کہ کس طرح نظم و ضبط کی تلاش اور افراتفری کے خوف نے ان کے فیصلوں کو شکل دی۔ تو ڈینگ شاؤپنگ کون تھے؟ ان کا پس منظر کافی منفرد تھا۔ جوانی میں فرانس کا سفر کیا، وہ بھی بحری جہاز سے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں انہیں ہانگ کانگ اور سنگاپور جیسی بندرگاہیں دکھائیں۔ وہاں کی گہما گہمی تجارت کی اہمیت اس کا براہ راست تجربہ ہوا۔ انہوں نے سمندر پار چینی کمیونٹیز یعنی ہوا کیاؤ کے نیٹ ورکس اور عالمی تجارت کے امکانات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا یہ تجربات صرف سوانح تھے یا ان کی بعد کی سوچ کی بنیاد بنے؟ یقیناً یہ صرف سیر و سپاٹا نہیں تھا۔ دیکھیے، ان ابتدائی تجربات نے ڈینگ کو ماؤ سے بہت مختلف بنا دیا تھا۔ ماؤ تجارت کی اہمیت پر بات تو کر سکتے تھے، لیکن ڈینگ نے اسے خود محسوس کیا تھا، اس کی طاقت کو سمجھا تھا۔ یہ ان کی عملیت پسندی کا آپ کہہ لیں پہلا زینہ تھا۔ اس کے علاوہ ان کا انٹیلیجنس کا پس منظر بھی اہم ہے۔ انہوں نے اپنا نام دینگ شیشین سے تبدیل کیا، رازداری اور خاموشی کی قدر سیکھی۔ وہ کم گو تھے، ماؤ کے برعکس جو اپنی شخصیت کا ایک گہرا نقش چھوڑتے تھے۔ ڈینگ نے کوشش کی کہ کم سے کم نشان چھوڑیں۔ ان کی شخصیت میں ایک طرح کی جاسوس جیسی احتیاط تھی۔ اور ان تجربات سے ایک بنیادی عقیدہ ابھرا کہ پارٹی کا اتحاد سب سے اہم ہے۔ وہ چین کو متحد دیکھنا چاہتے تھے، خاص طور پر خانہ جنگی کے بعد جو ابتری پھیلی تھی اس کے پیش نظر۔ اسی لیے وہ جنگجو سرداروں، ڈاکوؤں اور لبرلازم جیسی قوتوں کے سخت خلاف تھے۔ ان کے خیال میں یہ چیزیں پارٹی اور اس کے لائے ہوئے نظم کو کمزور کر سکتی تھیں۔ جی بالکل، اور ان کی عملیت پسندی شروع سے ہی واضح تھی۔ جب انہیں جنوب مغرب میں ذمہ داری ملی تو انہوں نے متحدہ محاذ کی اہمیت پر زور دیا۔ ایک دلچسپ مثال تبت کا معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کے تحت PRC کو خارجہ پالیسی اور دفاع کا حق ملا، جبکہ تبت کو اپنی منفرد ثقافت اور داخلی نظام برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی۔ یہ دراصل ایک ملک دو نظام ماڈل کا ایک ابتدائی نمونہ تھا، ہے نا؟ اچھا، جو بعد میں ہانگ کانگ اور تائیوان کے لیے استعمال ہوا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈینگ شروع سے ہی سیاسی اتحاد کے لیے لچکدار نظاموں کو قبول کرنے پر تیار تھے۔ لیکن پھر ثقافتی انقلاب آیا جو ڈینگ کے نظم و ضبط اور عملیت پسندی کے نظریات کے بالکل الٹ تھا۔ مرکزی اتھارٹی کا خاتمہ، نظریاتی شدت پسندی، یہ سب کچھ تھا جس کے وہ خلاف تھے۔ انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا اور جانگشے کے مشقت کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور اسی دوران انہیں ایک بہت بڑا ذاتی صدمہ پہنچا۔ ان کے بیٹے ڈینگ پوفانگ کو ریڈ گارڈز نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہیں عمارت سے پھینک دیا گیا، جس سے وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ اس واقعے نے ظاہر ہے افراتفری، انارکی اور بے لگام ہجوم سے ان کی نفرت کو مزید گہرا کر دیا۔ ان کے لیے سیاسی افراتفری صرف ایک نظریاتی مسئلہ نہیں رہی تھی، یہ ذاتی نقصان اور قومی کمزوری کی علامت بن گئی۔ تو یہاں کلیدی نقطہ یہ بنتا ہے کہ ڈینگ کا نظم و ضبط اور استحکام پر زور یہ صرف سیاسی ضرورت نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے ذاتی تجربات اور گہرے صدمات سے بنا تھا۔ افراتفری کا خوف ان کے لیے بہت حقیقی تھا، ایک آسیب کی طرح۔ جلاوطنی اور ذاتی صدمے کے باوجود ڈینگ نے ہمت نہیں ہاری، وہ پرعزم رہے۔ انہوں نے ماؤ کو خطوط لکھے جن میں لن بیاؤ پر تنقید کی، اپنی صحت کا ذکر کیا اور دوبارہ پارٹی کی خدمت کرنے کا موقع مانگا۔ اور آخرکار انہیں واپس بلایا گیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ برسوں بعد ماؤ سے ملے تو ماؤ نے پوچھا، اتنے سال کیسے گزارے؟
ڈینگ کا مختصر جواب تھا، انتظار کر رہا تھا۔ ماؤ کے آخری سالوں میں ڈینگ ایک انتہائی متحرک قوت بن گئے۔ انہوں نے مشہور 4 جدیدیتوں یعنی زراعت، صنعت، سائنس و ٹیکنالوجی اور فوج کی جدید کاری پر زور دینا شروع کیا۔ یہ بنیادی طور پر چین کو عملی طور پر مضبوط بنانے کا منصوبہ تھا۔ انہوں نے خاص طور پر فوجی طاقت اور معاشی استعداد کے حقیقت پسندانہ جائزے پر زور دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے فوج کی جنگی صلاحیت کا حقیقت پسندانہ جائزہ لینے کی بات کی، خود فریبی سے بچنے کا کہا۔ سفارتی محاذ پر بھی وہ بہت فعال رہے۔ 1974 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کی، تائیوان پر چین کا مضبوط موقف واضح کیا، لیکن ساتھ ہی جاپان اور پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنائے۔ جاپان کے ساتھ دیاویو سیکناکو جزائر کے تنازع پر کہا کہ اسے مستقبل کی نسلوں کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ تعلقات بہتر رہیں۔ یہ ان کی عملیت پسندی کی ایک اور مثال تھی۔ ماؤ کی موت اور گینگ آف 4 کی گرفتاری کے بعد ڈینگ کی مکمل واپسی کی راہ ہموار ہوئی، لیکن اقتدار میں واپسی صرف سیاسی چالوں سے نہیں ہوئی، انہیں ایک بڑی نظریاتی جنگ بھی لڑنی پڑی۔ جی، یہ مذاقتی جنگ بہت دلچسپ تھی۔ ڈینگ نے ماؤازم کو مسترد نہیں کیا، یہ سیاسی طور پر خطرناک ہوتا۔ اس کے بجائے انہوں نے اسے ایک نئے انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے ماؤ کے مشہور قول حقائق سے سچائی تلاش کرو کو اپنا بنیادی نعرہ بنایا۔ انہوں نے دلیل دی کہ گینگ آف 4 نے ماؤ کی حقیقی تعلیمات کو مسخ کیا تھا اور ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ ان کا راستہ یعنی جدیدیت اور عملیت پسندی دراصل ماؤ کی حقیقی میراث اور ان کی سوچ کا ارتقاء تھا۔ لیکن کیا یہ حقائق سے سچائی تلاش کرو کا نعرہ صرف ایک سیاسی چال نہیں تھی ماؤ کے حامیوں کو ساتھ میں لانے کے لیے، یا اس میں واقعی کوئی نظریاتی گہرائی تھی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، یقیناً اس میں سیاسی حکمت عملی کا عنصر شامل تھا، لیکن یہ صرف چال نہیں تھی۔ یہ ڈینگ کی بنیادی سوچ کی عکاسی بھی کرتا تھا کہ نظریات کو زمینی حقائق کے تابع ہونا چاہیے۔ ماؤ کی وراثت کو مکمل طور پر رد کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ ان کی غیر معمولی سیاسی ذہانت کا ثبوت تھا کہ کس طرح ماضی کو استعمال کرتے ہوئے مستقبل کی راہ ہموار کی جائے۔ اور اسی عملیت پسندی کا نچوڑ ان کے اس مشہور قول میں نظر آتا ہے جو اکثر ان سے منسوب کیا جاتا ہے: اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلی کالی ہے یا سفید جب تک وہ چوہے پکڑتی ہے، یعنی نتیجہ سے زیادہ نتیجہ اہم ہے۔ بالکل، معاشی اصلاحات اس عملیت پسندی کا سب سے بڑا مظہر تھیں۔ اچھا، زراعت میں ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹی سسٹم یعنی گھریلو ذمہ داری کا نظام متعارف کرایا گیا۔ اس نے اجتماعی کھیتی باڑی کے نظام کو ختم کر کے اختیارات کسان خاندانوں کو دیے اور انہیں اپنی پیداوار کا کچھ حصہ مارکیٹ میں بیچنے کی اجازت دی، جس سے پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ اسی طرح خصوصی اقتصادی زونز یعنی SEZs کا قیام ایک انقلابی قدم تھا۔ شینزین، شیامین، زوہائی اور شانچو جیسے ساحلی علاقوں کو منتخب کیا گیا۔ خاص طور پر شینزین، جو ہانگ کانگ کے بالکل ساتھ ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بڑے معاشی مرکز میں بدل گیا۔ ان علاقوں کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان کے قریب تھے۔ اس سے سمندر پار چینی سرمایہ یعنی ہواکیاؤ کیپٹل کو راغب کرنا آسان تھا۔ غیر ملکی شراکت داریاں بھی کلیدی تھیں۔ جاپان سے ٹیکنالوجی، تجارت اور ترقیاتی ماڈل سیکھا گیا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے گئے، جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس سے تجارت بڑی مشترکہ منصوبے قائم ہوئے، جیسے امریکن موٹرز اور IBM کے ساتھ، اور ٹیکنالوجی کی منتقلی ممکن ہوئی۔ اور سب سے بڑھ کر سمندر پار چینی کمیونٹی کی سرمایہ کاری پر بہت زور دیا گیا۔ ڈینگ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ چین کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ ڈینگ نے سلامتی کے لیے کچھ سماجی تبدیلیاں بھی کیں جنہیں سوشل انجینئرنگ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ریاستی اخراجات میں کمی پر زور دیا، خاص طور پر فوج میں۔ ان کا ماننا تھا کہ فوج میں ضرورت سے زیادہ لوگ ہیں جن کی تعداد کم کرنی چاہیے۔ انہوں نے باقاعدہ ریٹائرمنٹ کا نظام متعارف کرایا۔ ایک اور بڑا اور متنازع قدم تھا آبادی پر کنٹرول۔ ایک بچہ پالیسی کا نفاذ کیا گیا۔ ڈینگ نے اسے براہ راست جدیدیت اور غذائی تحفظ سے جوڑا۔ ان کا ماننا تھا کہ چین کی بے پناہ آبادی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور وسائل پر بوجھ ہے۔ اگر اسے کنٹرول نہ کیا گیا تو لوگوں کا معیار زندگی بہتر نہیں ہو پائے گا۔
یہ ایک سخت گیر پالیسی تھی جس کے طویل مدتی سماجی نتائج بھی نکلیں، لیکن اس وقت اسے ایک اسٹریٹجک ضرورت سمجھا گیا۔ تو یہ دلچسپ ہے کہ ڈینگ کے نزدیک قومی سلامتی صرف فوجی طاقت کا نام نہیں تھی، بلکہ یہ مضبوط معیشت اور قابو میں آبادی دونوں سے جڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک وسیع تر تصور تھا۔ بالکل۔ اب اگر ہم بیرونی عظیم حکمت عملی کی بات کریں تو ڈینگ کا بنیادی اصول سادہ مگر مؤثر تھا۔ مخصوص مسائل پر اختلافات کو مجموعی تعلقات خراب کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ یہ لچک ان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد تھی۔ اس کی بہترین مثال ہانگ کانگ ہے۔ ڈینگ نے واضح کیا کہ 1997 میں معاہدے کے اختتام پر ہانگ کانگ پر چین کی خود مختاری بحال ہوگی، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک ملک دو نظام کا فارمولہ پیش کیا، یعنی خود مختاری چین کی ہوگی لیکن ہانگ کانگ اپنا سرمایہ دارانہ نظام، قانون اور طرز زندگی کم از کم 50 سال تک برقرار رکھ سکے گا۔ انہوں نے ہانگ کانگ کے کاروباری طبقے کو یقین دہانیاں کرائیں کہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہی ایک ملک دو نظام کا فارمولہ تائیوان کو بھی پیش کیا گیا، لیکن یہ وہاں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ ایک تو امریکہ کا تائیوان ریلیشنز ایکٹ تھا، جو تائیوان کو ایک قسم کی سیکیورٹی کی ضمانت دیتا تھا۔ دوسرا، تائیوان میں مقامی سطح پر شدید مزاحمت اور شکوک و شبہات تھے۔ ROC کے حکام کمیونسٹ پارٹی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھے۔ مکاؤ کے معاملے میں البتہ یہ فارمولہ نسبتاً آسانی سے لاگو ہو گیا۔ اور ایک اور دلچسپ تصور مشترکہ ترقی کا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مقصد تھا خود مختاری کے تنازعات کو وقتی طور پر پیچھے رکھ کر مشترکہ معاشی فوائد پر توجہ مرکوز کرنا۔ مثال کے طور پر جنوبی بحیرہ چین میں فلپینز کے ساتھ یا مشرقی بحیرہ چین میں سنکاکو DOU جزائر پر جاپان کے ساتھ تنازعات کو ایک طرف رکھ کر وسائل کی مشترکہ ترقی کی تجویز دی۔ ڈینگ نے اسے پرامن بقائے باہمی کی ایک عملی شکل قرار دیا۔ بنیادی خیال یہ تھا کہ پہلے معاشی فائدہ حاصل کیا جائے، تنازعات کو مستقبل کی زیادہ دانشمند نسلوں کے لیے چھوڑ دیا جائے جب وہ شاید بہتر حل نکال سکیں۔ یہ انتہائی عملی سوچ تھی۔ سپر پاورز کے ساتھ تعلقات میں توازن بھی ڈینگ کی حکمت عملی کا اہم حصہ تھا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا ایک بڑا قدم تھا۔ جی ہاں، 1979 میں تعلقات معمول پر آئے۔ اس کے لیے چین نے امریکہ سے 3 شرائط منوائیں: تائیوان سے امریکی فوج کا انخلاء، دفاعی معاہدہ کا خاتمہ اور ROC کے ساتھ سفارتی تعلقات کا منقطع ہونا۔ لیکن تعلقات معمول پر آنے کے فوراً بعد امریکی کانگریس نے تائیوان ریلیشنز ایکٹ پاس کر دیا، جس پر چین شدید ناراض ہوا۔ تاہم ڈینگ نے اس ناراضگی کے باوجود تعلقات کو برقرار رکھا۔ ان کا مشہور جملہ تھا کہ دوستوں کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ تجارت، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سوویت یونین کے خلاف اسٹریٹجک صفحہ بندی زیادہ اہم ہے۔ وہ تعلقات کو ہمیشہ وسیع تر اسٹریٹجک زاویے سے دیکھتے تھے۔ جاپان کے ساتھ بھی سینکا کو دعائے و تنازع پر عملیت پسندی دکھائی، کہا کہ اسے مستقبل پر چھوڑ دیں، لیکن جب جاپان میں تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہوئی تو تشویش بھی ظاہر کی۔ یعنی عملیت پسندی کا مطلب اصولوں سے مکمل دستبرداری نہیں تھا۔ بالکل۔ سوویت یونین کے ساتھ تعلقات زیادہ پیچیدہ تھے۔ افغانستان پر سوویت حملہ، ویتنام کی کمبوڈیا میں مداخلت کی حمایت اور منگولیا میں سوویت فوج کی موجودگی کی وجہ سے چین خود کو گھیراوا محسوس کرتا تھا۔ تعلقات میں شدید سرد مہری تھی، لیکن ڈینگ نے بات چیت کا دروازہ کبھی مکمل طور پر بند نہیں کیا۔ انہوں نے شرائط رکھی کہ اگر سوویت یونین مسائل حل کرے تو تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بالآخر 1989 میں میخائیل گورباچوف کا بیجنگ کا دورہ ہوا، جو ڈینگ کی طویل مدتی حکمت عملی اور امریکہ پر انحصار کم کرنے کی کوشش کا نتیجہ تھا۔ زیادہ تر خارجہ پالیسی دفاعی اور محتاط نوعیت کی تھی، لیکن ایک قابل ذکر استثناء 1979 میں ویتنام کے ساتھ جنگ تھی۔ یہ کیوں ہوئی؟ چین نے ویتنام کو کمبوڈیا پر حملے اور سوویت یونین کے ساتھ اتحاد کرنے کی سزا دینے کے لیے ایک مختصر لیکن خونی جنگ شروع کی۔ سرکاری طور پر وجہ یہ بتائی گئی کہ چین بالادستی یعنی کسی ایک طاقت کے غلبے کی مخالفت کر رہا ہے اور اپنی 4 جدیدیتوں کی مہم کا تحفظ کر رہا ہے۔ یہ سوویت یونین کو بھی ایک پیغام تھا کہ چین اس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے۔
لیکن کیا یہ جنگ کامیاب رہی؟ کچھ تجزیے بتاتے ہیں کہ فوجی لحاظ سے یہ چین کے لیے مہنگی ثابت ہوئی۔ فوجی طور پر نتائج ملے جلے تھے اور چینی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اسے مکمل فتح قرار دینا مشکل ہے، اگرچہ اسے بعد میں اسٹریٹجک فتح کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس نے سوویت عزم کی کمزوری ظاہر کر دی، لیکن یہ ڈینگ کی معمولی محتاط حکمت عملی سے ایک انحراف یا شاید غلط اندازہ تھا۔ تاہم اس جنگ نے یہ ضرور دکھایا کہ طاقت کا استعمال اب بھی ریاستی حکمت عملی کا حصہ ہے، خصوصاً جب چین اپنے بنیادی مفادات کو خطرے میں سمجھے۔ اس کے بعد چین نے فعال دفاع یعنی ایکٹیو ڈیفنس کے تصور پر زیادہ توجہ دی اور فوجی جدیدیت، خاص طور پر فضائیہ اور بحریہ کی ترقی پر زور دیا۔ اور پھر 1989 میں تیانومن اسکوائر کا واقعہ پیش آیا۔ طلباء کے مظاہروں کو ڈینگ نے قومی استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ سمجھا۔ کیا اس کا تعلق بھی افراتفری کے اسی خوف سے تھا؟ کتاب ہانٹڈ بائی کیوس اسی نقطے پر زور دیتی ہے۔ ڈینگ اور دیگر رہنماؤں کے لیے تیانمن کے مظاہرے ثقافتی انقلاب کی تباہ کن افراتفری کی یاد دلا رہے تھے۔ انہیں لگا کہ اگر ان مظاہروں کو نہ روکا گیا تو ملک دوبارہ انتشار کا شکار ہو جائے گا اور جدیدیت کا سارا منصوبہ تباہ ہو جائے گا۔ خاص طور پر ڈینگ کو نوجوانوں کے احتجاج پر ویسے بھی بھروسہ نہیں تھا، شاید اپنے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے۔ تو کیا تیانمن کا فیصلہ صرف سیاسی استحکام کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ یہ ڈینگ کے ماضی کے ذاتی اور قومی آسیبوں کا نتیجہ تھا جو ریاستی پالیسی کی صورت اختیار کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت اہم نقطۂ نظر ہے۔ یقیناً سیاسی استحکام اور پارٹی کا کنٹرول برقرار رکھنا اولین ترجیح تھی، لیکن اس فیصلے کے پیچھے ثقافتی انقلاب کی یاد اور افراتفری کا خوف بھی کار فرما تھا۔ جواز یہ پیش کیا گیا کہ 4 جدیدیتوں اور قومی سلامتی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ مغربی طرز کی جمہوریت کو عدم استحکام کا باعث سمجھا گیا اور پھر طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈینگ کا مشہور جملہ نقل کیا جاتا ہے، ہمارے پاس اب بھی چند ملین فوجی ہیں، ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ تیانمن کے بعد چین کو شدید بین الاقوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ڈینگ نے اصلاحات کا دفاع کیا۔ جی ہاں، انہوں نے بین الاقوامی دباؤ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا۔ اندرونی طور پر بھی پارٹی میں قدامت پسند عناصر تھے جو اصلاحات اور کھلے پن کی پالیسیوں کو ان مظاہروں کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ ان کا مقابلہ کرنے اور اپنی معاشی اصلاحات کے پروگرام کا دفاع کرنے کے لیے ڈینگ نے 1992 میں اپنا مشہور سدرن ٹور یعنی جنوبی دورہ کیا۔ وہ شنزن اور شنگھائی جیسے شہروں میں گئے اور وہاں ہونے والی ترقی کو اجاگر کیا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ اصلاحات اور کھلے پن کا راستہ ہی درست ہے۔ یہ دورہ اصلاحات کو جاری رکھنے کے لیے بہت اہم ثابت ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ڈینگ شیاؤ پنگ کی عظیم حکمت عملی، عملیت پسندی، لچک اور سب سے بڑھ کر نظم و ضبط کے جنون کا ایک امتزاج تھی، اور یہ جنون، جیسا کہ کتاب ہانٹڈ بائی کیوس میں بیان کیا گیا ہے، افراتفری کے گہرے ذاتی اور قومی خوف سے پیدا ہوا تھا۔ یہ ایک عمدہ خلاصہ ہے، اور ڈینگ کے 2 نظریات آج بھی چین کی حکمت عملی میں، حتیٰ کہ شی جن پنگ کے دور میں بھی کسی نہ کسی شکل میں نظر آتے ہیں۔ پہلا، حقائق سے سچائی تلاش کرنا، یعنی سخت نظریے کے بجائے حالات کے مطابق عملی موافقت اختیار کرنا، اگرچہ اس کی تشریح بدلتی رہتی ہے۔ دوسرا، ایک ملک 2 نظام اور مشترکہ ترقی جیسے تصورات جو خود مختاری جیسے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے تخلیقی اگرچہ متنازع طریقے پیش کرتے ہیں۔ اور آخر میں وہی سوال جس سے ہم نے آغاز کیا تھا ایک غور طلب نقطے کے طور پر چھوڑتے ہیں۔ شاید چین کے رہنما صرف طاقت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے، وہ واقعی افراتفری کے خوف میں مبتلا تھے، اور شاید یہی خوف تھا جس نے اس عظیم حکمت عملی کو شکل دی جو آج بھی ہمیں عمل میں نظر آتی ہے، چاہے اس کی شکلیں بدل گئی ہوں۔ اس نقطے پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جدید چین کی تاریخ میں شاید وہ رہنما جو ہمیں سب سے کم دلچسپ لگتے ہیں، سب سے بورنگ، کیا پتہ وہی ملک کو انتشار سے بچانے میں سب سے زیادہ کامیاب رہے ہوں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ سلمان واصف خان کی کتاب ہے ہانٹڈ بائی کیوس۔ اس کی روشنی میں جیانگ زیمن اور ہو جن تاؤ کے ادوار کو دیکھیں گے، اور خاص طور پر وہ جسے خان صاحب کہتے ہیں
بے رنگی کی خوبی یا ورچو آف ڈلنس۔ جی تو پہلے تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں۔ 1989 میں تیانانمن اسکوائر کے واقعات ہوئے۔ جی ہاں، بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد چین آپ کہہ لیں ایک نازک موڑ پر تھا۔ کمیونسٹ پارٹی کی ساکھ کو شدید دھچکا لگا تھا۔ بالکل، ایک نظریاتی خلا بھی پیدا ہو گیا تھا، مطلب پرانے نعرے کام نہیں کر رہے تھے۔ اور پارٹی کا مستقبل اس پر بھی سوالیہ نشان تھا۔ صحیح، دنیا بھر میں کمیونزم کا زوال ہو رہا تھا، تو بیجنگ میں بھی قیادت پر ظاہر ہے شدید دباؤ تھا۔ اور اسی ماحول میں جیانگ زیمن اور پھر ان کے بعد ہو جنتاؤ سامنے آئے۔ بالکل، اور یہ دونوں، جیسا آپ نے کہا، ماؤ یا ڈنگ جیسی کرشماتی شخصیات نہیں تھے، وہ زیادہ ٹیکنوکریٹ تھے، محتاط، بظاہر شاید تھوڑے بے رنگ۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بے رنگ سمجھے جانے والے رہنما آخر چین کو اندرونی خلفشار اور بیرونی دباؤ سے نکال کر کیسے لے گئے، ان کی وہ عظیم حکمت عملی یعنی گرینڈ اسٹریٹجی کیا تھی۔ اور یہ بے رنگی کی خوبی، یہ آخر تھی کیا چیز جس نے استحکام ممکن بنایا اور چین کو 21ویں صدی کے لیے آپ کہہ لیں تیار کیا؟ جی بالکل۔ تو شروعات کرتے ہیں جیانگ زیمن سے۔ ان کا اقتدار میں آنا ہی وہ کافی غیر متوقع تھا۔ جی ہاں، تیانانمن کے بعد جب زاؤ زیانگ کو ہٹایا گیا تو جیانگ جو اس وقت شنگھائی میں تھے اچانک مرکز میں آ گئے۔ اور آتے ہی انہوں نے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ تھا نظریہ۔ ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جیانگ نے مارکسزم، لیننزم، ماؤ کی سوچ اور خاص طور پر ڈینگ زیاؤپنگ کی میراث، اس کے احیاء پر بہت زور دیا۔ پارٹی اراکین کی نظریاتی تربیت لازمی قرار دے دی گئی۔ اصل میں پارٹی میں ایک طرح کا روحانی خلا پیدا ہو چکا تھا، پرانے ماؤسٹ نظریات کی کشش ختم ہو رہی تھی۔ اور ڈینگ کی اصلاحات اور کشادگی یعنی ریفارم اینڈ اوپننگ، جی، اس نے مادی ترقی تو دی جی، لیکن کوئی نیا مضبوط نظریاتی سہارا نہیں دیا تھا۔ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے انہوں نے وہ اپنا مشہور نظریہ پیش کیا، 3 نمائندگیوں کا نظریہ۔ سننے میں تو یہ کافی خشک لگتا ہے کہ پارٹی 3 چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے: ترقی یافتہ پیداواری قوتیں، ترقی یافتہ ثقافت اور عوام کی اکثریت کے بنیادی مفادات۔ مطلب کیا یہ واقعی کوئی اہم چیز تھی؟ بظاہر تو یہ الفاظ کا کھیل ہی لگتا ہے نا؟ لیکن سیاسی طور پر دیکھیں تو یہ ایک بہت ہوشیارانہ چال تھی۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیں نا، اس نظریے سے جیانگ نے کئی مقاصد حاصل کیے۔ ایک تو پارٹی کو ایک جدید، آگے دیکھنے والی قوت کے طور پر پیش کیا۔ ٹھیک۔ دوسرا، اور شاید زیادہ اہم، اس نے پارٹی کے دروازے ایک نئے طبقے کے لیے کھول دیے، یعنی کاروباری لوگ، دانشور۔ اوہ، یعنی پرائیویٹ سیکٹر والے؟ جی بالکل، یہ کہہ کر کہ پارٹی ترقی یافتہ پیداواری قوتوں کی نمائندہ ہے، انہوں نے اصل میں نجی کاروباری افراد کو پارٹی میں شامل کرنے کا راستہ بنا دیا، جو پہلے نظریاتی طور پر ممکن نہیں تھا۔ تو یہ پارٹی کی بقا اور اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے تھا۔ بالکل، یہ پارٹی کی بنیاد کو وسیع کرنے اور ڈینگ کی معاشی پالیسیوں کو ایک طرح سے نظریاتی جواز دینے کا طریقہ تھا۔ یعنی عوام الناس سے زیادہ پارٹی کے اندرونی معاملات کے لیے اہم تھا۔ میں تو یہی سمجھتی ہوں، یہ جینگ کی سیاسی کامیابی تھی کہ بعد میں ہو جنتاؤ کو بھی اس کا حوالہ دینا پڑا۔ یہ ایک طرح سے پارٹی سے وفاداری کا ٹیسٹ بن گیا، بھلے عملی طور پر اس کی اہمیت کم ہی ہو۔ جینگ نے مذہبی پالیسی پر بھی کام کیا۔ ایک طرف تو آئین میں مذہبی آزادی کی بات کی، جی، لیکن کنٹرول بہت سخت رکھا، خاص طور پر باہر کے مذہبی اثر و رسوخ سے بہت ڈرتے تھے۔ سنکیانگ کا کیا معاملہ تھا ان کے دور میں؟ وہاں تو حالات اکثر کشیدہ رہتے ہیں۔ سنکیانگ میں جیانگ کی پالیسی 2 طرفہ تھی۔ ایک طرف جنہیں وہ علیحدگی پسند یا مذہبی انتہا پسند سمجھتے تھے، ان کے خلاف کریک ڈاؤن، اور دوسری طرف معاشی ترقی پر زور۔ ان کا خیال تھا کہ اگر لوگ خوشحال ہوں گے تو شاید بے چینی کم ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں رہا، مذہبی آزادی پر ریاست کا کنٹرول اور ایوگر ثقافت پر دباؤ۔ پھر جیانگ کے بعد 2002 میں ہو جنتاؤ آئے۔ انہوں نے کیا جیانگ کی پالیسیوں کو ہی آگے بڑھایا؟ جی ہاں، بڑی حد تک۔ ہو جنتاؤ بھی جانگ کی طرح محتاط ہی تھے، قدامت پسند رہنما تھے، ان کے لیے بھی استحکام سب سے اہم تھا۔ ان کا اپنا نعرہ تھا سائنسی ترقی کا تصور، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کانسیپٹ۔ جی، اس کا فوکس تھا متوازن اور پائیدار ترقی، سماجی ہم آہنگی اور ماحولیاتی تحفظ پر بھی بات کی، کم از کم تھیوری میں۔ عملی طور پر کیا مطلب تھا اس کا؟ عملی طور پر اس کا مطلب بھی وہی تھا، استحکام،
معاشی ترقی، غربت میں کمی، یعنی نظام کو چلائے رکھنا۔ تو یہی وہ بے رنگی کی خوبی والی بات آتی ہے۔ بالکل، نہ جیانگ نہ ہی ہو کوئی بڑے انقلابی نعرے لگا رہے تھے، نہ کوئی خطرناک سیاسی تجربے کر رہے تھے۔ ان کی ساری توجہ تھی سسٹم کو چلانے پر، معیشت کو بڑھانے پر اور کسی بڑے بحران سے بچنے پر۔ یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی، افراتفری یعنی کیوس سے بچنے کی حکمت عملی۔ جیسا کہ کتاب کا عنوان بھی کہتا ہے، ہانٹڈ بائی کیوس۔ جی بالکل۔ لیکن سنکیانگ اور تبت میں بے چینی تو ہو جنتاؤ کے دور میں بھی رہی۔ کیا ان کی حکمت عملی کچھ مختلف تھی جانگ سے؟ بنیادی طور پر نہیں، انہوں نے بھی وہی کیا، جبر اور معاشی ترقی، ان کے درمیان توازن رکھنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ ہو نے خاص طور پر یہ ہدف رکھا کہ سنکیانگ کی فی کس جی ڈی پی کو ملک کے باقی حصوں کے برابر لایا جائے۔ سوچ وہی تھی کہ شاید معاشی ترقی علیحدگی پسندی کا زور کم کر دے گی۔ لیکن کیا یہ کامیاب ہوئی؟ پوری طرح نے، کیونکہ جو بنیادی سیاسی اور ثقافتی شکایات تھیں وہ تو اپنی جگہ موجود رہیں۔ یہ وہی بات تھی معاشی سودا بازی جو پارٹی ہان چینی اکثریت کے ساتھ بھی کر رہی تھی کہ آپ سیاسی طور پر خاموش رہیں، وفادار رہیں تو آپ کو معاشی خوشحالی ملے گی۔ ان دونوں رہنماؤں کے دور میں چین کی معیشت نے تو خیر زبردست ترقی کی۔ جی بہت زیادہ۔ اصلاحات اور کشادگی کا عمل نہ صرف جاری رہا بلکہ اس کا دائرہ بھی بڑھا۔ خاص طور پر وہ مغربی ترقیاتی پالیسی کا ذکر آتا ہے۔ یہ کیا تھی؟ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ چین کے جو ترقی یافتہ مشرقی ساحلی علاقے ہیں ان کی کامیابی کو ملک کے پسماندہ مغربی اور اندرونی علاقوں تک پھیلایا جائے۔ اس کے مقاصد کیا تھے؟ کئی نہیں تھے۔ ایک تو ظاہر ہے علاقائی عدم مساوات کم کرنا، دوسرا ان علاقوں میں نئی مارکیٹیں اور وسائل تلاش کرنا، اور تیسرا اور شاید سیاسی طور پر زیادہ اہم، مغربی علاقوں کو خاص کر سنکیانگ اور تبت جیسے اقلیتی علاقوں کو قومی معیشت سے زیادہ مضبوطی سے جوڑنا، وہاں مرکزی حکومت کا اثر بڑھانا۔ لیکن اس تیز رفتار ترقی کی کوئی قیمت بھی تو ادا کرنی پڑی ہوگی۔ کتاب میں کرونی کیپٹلزم یعنی یار دوست سرمایہ داری، بدعنوانی، ماحولیاتی تباہی، ان سب کا ذکر ہے۔ بالکل، یہ اس دور کا تاریک پہلو ہے۔ معاشی ترقی نے موقع تو بہت پیدا کیے، لیکن ساتھ ہی ریاستی اداروں اور پارٹی عہدیداروں کی طاقت بہت بڑھ گئی، جس سے کرپشن بڑھی۔ جی، یار دوست سرمایہ داری، کرونی کیپٹلزم کو فروغ ملا، جہاں سیاسی تعلقات کی بنیاد پر آپ کو معاشی فائدے ملتے ہیں۔ بدعنوانی ایک ناسور بن گئی۔ کیا جیانگ اور ہو نے اس کے خلاف کچھ کیا؟ انہوں نے خطرے کو محسوس تو کیا، بدعنوانی کے خلاف مہم چلانے اور قانون کی حکمرانی کی باتیں بھی کیں، لیکن کیا یہ کوششیں کامیاب ہوئی؟ اصل میں بہت محدود حد تک۔ سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی کہ چین میں پارٹی اب بھی قانون سے بالاتر ہے۔ اچھا۔ تو بدعنوانی کے خلاف کوئی بھی سنجیدہ مہم پارٹی کے اندر طاقت کے توازن کو بگاڑ سکتی تھی۔ اس لیے کارروائیاں تو ہوئیں، لیکن وہ کبھی اتنی گہری نہیں گئیں کہ نظام کی جڑوں کو ہلا سکیں۔ تو یہ ایک طرح کا مخمصہ تھا ان کے سامنے؟ جی بالکل، ترقی بھی کرنی ہے، استحکام بھی رکھنا ہے اور پارٹی کا کنٹرول بھی برقرار رکھنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل تھا۔ اس دور میں چین کو کئی بین الاقوامی بحرانوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان سے کیسے نمٹے یہ رہنما؟ ذرا 1997 کے ایشیائی مالیاتی بحران سے شروع کریں۔ 1997 کا بحران ایک بڑا امتحان تھا۔ ایشیا کے کئی ممالک کی کرنسیاں ڈوب رہی تھیں۔ چین پر بھی بہت دباؤ تھا کہ وہ اپنی کرنسی RMB کی قدر کم کرے۔ لیکن انہوں نے نہیں کی۔ جی نہیں، جیانگ زیمن کی قیادت نے انکار کر دیا، RMB کو مستحکم رکھا۔ اس سے نہ صرف چین کی اپنی معیشت کو فائدہ ہوا بلکہ پورے خطے کو سنبھلنے میں مدد ملی۔ یہ ایک طرح سے ذمہ دار عالمی طاقت بننے کی کوشش تھی۔ پھر امریکہ کے ساتھ بھی کئی ٹکراؤ ہوئے۔ 95-96 کا تائیوان آبنائے بحران۔ جی 1999 میں بلغراد میں چینی سفارت خانے پر امریکی بمباری، اور 2001 کا وہ EP-3 طیارے والا واقعہ، ان میں چینی رد عمل کیسا تھا؟ ان تمام واقعات میں نا ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ کیا پیٹرن؟ پہلے شدید رد عمل، قوم پرستانہ جذبات کا ابھار، سخت بیانات، جیسے تائیوان بحران میں چین نے میزائل تجربات کیے، امریکہ نے جواب میں طیارہ بردار جہاز بھیج دیے۔ بلغراد بمباری پر تو چین میں بہت مظاہرے ہوئے تھے۔ جی ہاں، پورے چین میں امریکہ مخالف مظاہرے ہوئے۔
EP-3 واقعے میں جب وہ امریکی جاسوس طیارہ چینی لڑاکا طیارے سے ٹکرایا اور چینی پائلٹ کی جان گئی تو شروع میں ماحول بہت ہی کشیدہ تھا۔ لیکن کیا یہ کشیدگی پھر بڑھتی ہی گئی؟ نہیں، اور یہی وہ بے رنگی کی خوبی یا عملیت پسندی ہے۔ ہر بار ابتدائی غصے اور قوم پرستانہ رد عمل کے بعد چینی قیادت نے بہت محتاط رویہ اپنایا، کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ طویل مدتی مفادات کو ترجیح دی۔ بالکل، جیسے امریکہ سے تجارت، WTO میں شمولیت کا ہدف جو 2001 میں پورا بھی ہوا، علاقائی استحکام، ان چیزوں کو وقتی جذباتی رد عمل پر ترجیح دی۔ بلغراد والے واقعے میں امریکہ سے معافی بھی منگوائی تھی۔ جی، معافی کا مطالبہ کیا اور وہ ملا بھی، لیکن تعلقات کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا۔ EP-3 واقعے میں بھی آخرکار مذاکرات کے ذریعے امریکی عملے کو رہا کر دیا گیا۔ یہ شدید دباؤ میں بھی آپ کہہ لیں خطرناک یا جذباتی فیصلوں سے گریز کرنے کی پالیسی تھی۔ 2008 کا عالمی مالیاتی بحران بھی تو ہو جنتاؤں کے دور میں آیا۔ جی ہاں، اس بحران نے مغربی معاشی ماڈل پر کافی سوالات اٹھائے۔ ہو جنتاؤں نے اس موقع پر چین کی داخلی طلب بڑھانے پر زور دیا تاکہ برآمدات پر انحصار کم ہو۔ اور برکس ممالک کا ذکر بھی کیا۔ جی، انہوں نے برکس ممالک یعنی برازیل، روس، بھارت، چین، بعد میں جنوبی افریقہ بھی شامل ہوا، ان کے ساتھ تعاون بڑھانے کی بات کی۔ یہ ایک طرح سے کثیر قطبی یعنی ملٹی پولر عالمی نظام کی طرف اشارہ تھا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بات کریں تو وہ اس پورے دور میں کافی پیچیدہ رہے۔ کتاب کہتی ہے کہ چین کو امریکی ارادوں پر بہت شک تھا، خاص طور پر مغربیت پھیلانے اور چین کو تقسیم یعنی اسپلٹزم کرنے کے حوالے سے۔ بالکل، یہ عدم اعتماد بہت گہرا تھا۔ چینی قیادت یہ سمجھتی تھی کہ امریکہ چین کے عروج کو روکنا چاہتا ہے، اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ تائیوان، تبت، سنکیانگ، انسانی حقوق۔ وہ تائیوان کے لیڈر لی ٹینگ ہوئی کو امریکی ویزا دینے پر ہی تو وہ 95-96 کا بحران شروع ہوا تھا نا؟ جی، وہ اسی عدم اعتماد کی ایک مثال تھی۔ لیکن دوسری طرف چین کو امریکہ کی ضرورت بھی تھی۔ تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور WTO میں شمولیت کے لیے تو امریکی حمایت بہت اہم تھی۔ جی ہاں، تو یہ توازن کیسے رکھا انہوں نے؟ یہ ایک مسلسل آپ کہہ لیں رسا کشی تھی، جہاں چین کو لگا کہ اس کے بنیادی مفادات جیسے تائیوان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، وہاں اس نے سخت موقف اپنایا۔ لیکن تعلقات توڑے نہیں۔ نہیں، تعلقات کو مکمل طور پر خراب ہونے سے بچایا۔ 911 کے بعد تو انسداد دہشت گردی میں امریکہ سے تعاون بھی کیا۔ یہ ایک پیچیدہ حکمت عملی تھی، امریکہ کو ایک ناقابل اعتبار مگر ناگزیر طاقت سمجھنا۔ کتاب میں یہ بھی ہے کہ جیانگ زمن کو WTO میں شمولیت کے وقت بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ امریکہ کا چین میں سیاسی تبدیلی لانے کا کوئی خفیہ منصوبہ نہ ہو۔ جی، یہ خدشات موجود تھے۔ اچھا، امریکہ سے ہٹ کر کیا جیانگ اور ہو نے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات پر بھی توجہ دی؟ بہت زیادہ۔ یہ ان کی حکمت عملی کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ انہوں نے خاص طور پر روس کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دی۔ انہوں نے اپنے سرحدی تنازعات حل کیے۔ جی، اور شنگھائی تعاون تنظیم یعنی SCO کی بنیاد رکھی۔ یہ وسطی ایشیا میں امریکی اثر و رسوخ کو متوازن کرنے کی ایک بڑی کوشش تھی۔ SCO کا قیام تو واقعی اہم تھا۔ جی، اس کے دوہرے مقاصد تھے: علاقائی سلامتی اور تجارت کو فروغ دینا، اور ساتھ ہی یہ دکھانا کہ خطے کے ممالک اپنے مسائل امریکہ کی مداخلت کے بغیر بھی حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسطی ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ، ان کے ساتھ بھی تعلقات بنائے۔ کن اصولوں پر؟ چین نے کثیر قطبیت کا نعرہ بلند کیا، یعنی دنیا میں طاقت کا صرف ایک مرکز نہ ہو۔ عدم مداخلت کی بات کی، یعنی دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیں گے۔ اور جنوب جنوب یکجہتی، یعنی ترقی پذیر ممالک کے درمیان تعاون۔ اس کا مقصد امریکی اثر کو کم کرنا تھا۔ جی، امریکی اثر کو کم کرنا، چین کے لیے نئی منڈیاں تلاش کرنا، وسائل کے ذرائع ڈھونڈنا اور سفارتی طور پر اپنے اتحادی بنانا۔ یہ ماؤ کے زمانے کی تیسری دنیا والی پالیسی کا تسلسل بھی تھا، لیکن اب زیادہ معاشی بنیادوں پر۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسا رہا؟ وہ چائنا تھریٹ والی بات کو کم کرنے کی بھی کوششیں ہوئیں؟
جی ہاں، جانگ اور ہو دونوں نے جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ایسین، انڈونیشیا، ویتنام، سنگاپور وغیرہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے پر کافی زور دیا۔ تجارتی معاہدے ہوئے، سفارتی رابطے بڑھے، مقصد یہی تھا کہ چین کے پرامن عروج کا تاثر دیا جائے اور پڑوسیوں کے جو خدشات ہیں انہیں کم کیا جائے۔ آخر میں ذرا فوجی محاذ کی بات کر لیں۔ کیا اس دور میں چین کی فوجی طاقت بھی بڑھی؟ 1991 کی پہلی خلیجی جنگ کا چینی قیادت پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح امریکی ٹیکنالوجی نے عراقی فوج کو، جو تعداد میں زیادہ تھی، شکست دے دی۔ اس سے انہوں نے سبق سیکھا؟ جی، اس کے بعد چین نے اپنی فوج PLA کی جدیدیت پر بہت زیادہ زور دینا شروع کیا۔ فعال دفاع یعنی ایکٹیو ڈیفنس کا نیا تصور آیا۔ مطلب یہ کہ جنگ کو اپنی سرحدوں سے دور دشمن کے علاقے میں لے جانے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔ تو فوجیوں کی تعداد کے بجائے ٹیکنالوجی پر فوکس کیا؟ بالکل، ٹیکنالوجی، فضائیہ، بحریہ، میزائل پروگرام، ان پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ جدیدیت کیوں ہو رہی تھی؟ بیرونی خطرات کی وجہ سے۔ ایک تو یقیناً بیرونی خطرات کا تاثر تھا، خاص طور پر تائیوان کے حوالے سے امریکی مداخلت کا امکان۔ دوسرا، ملک کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کے ساتھ فوجی طاقت کو بھی ہم آہنگ کرنا تھا، لیکن اس کی کچھ حدود بھی تھیں۔ کیا حدود تھیں؟ اول، فوجی اخراجات کو ملک کے مجموعی وسائل کے اندر رکھنا تھا۔ جانگ اور ہو دونوں معاشیت کو پہلی ترجیح دیتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دفاعی اخراجات ترقی میں رکاوٹ بنے۔ اور دوسری حد؟ دوسری اور سب سے اہم، فوج پر کمیونسٹ پارٹی کا مکمل کنٹرول یقینی بنانا۔ فوج میں سیاسی تعلیم، نظریاتی وفاداری، اس پر مسلسل زور دیا جاتا رہا تاکہ کسی فوجی بغاوت یا پارٹی کے اختیار کو چیلنج کرنے کا کوئی خطرہ نہ رہے۔ کتاب میں وہ جانگ کا امریکی ایڈمرل سے مکالمہ دیا نا؟ جی، جہاں وہ پوچھتے ہیں آپ لوگ ہماری فوج کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی کے کنٹرول کے بارے میں ان کے ذہن میں کتنے گہرے خدشات تھے۔ تو اگر ہم اس پورے دور کا خلاصہ کریں تو جیانگ زیمن اور ہو جنتاؤ کی یہ جو بظاہر بے رنگی یا سادگی تھی، یہ اصل میں کمزوری نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی، بہت محتاط، عظیم حکمت عملی تھی۔ اس کا مرکز تھا استحکام۔ ہر پالیسی، ہر فیصلے کا مقصد تھا چین کو اندرونی انتشار اور بیرونی دباؤ سے بچانا۔ اور وہ اس میں کامیاب رہے؟ بڑی حد تک انہوں نے کئی بحرانوں کا کامیابی سے سامنا کیا، معاشی ترقی جاری رکھی، پارٹی کا اقتدار مستحکم کیا اور دنیا میں چین کے لیے ایک نیا، زیادہ عملی کردار تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ واقعی بے رنگی کی خوبی تھی، بڑے خطرات مول لیے بغیر خاموشی سے قدم بقدم آگے بڑھنا۔ اور ان کی میراث کیا ہے؟ انہوں نے آنے والے دور کے لیے کیا چھوڑا؟ ان کی سب سے بڑی میراث ایک مستحکم اور معاشی طور پر بہت زیادہ طاقتور چین ہے۔ اسی بنیاد پر تو ان کے جانشین شی جن پنگ کھڑے ہوئے۔ اچھا۔ اور انہوں نے پھر ایک زیادہ پرعزم، زیادہ آپ کہہ لیں جارحانہ اور عالمی سطح پر زیادہ فعال کردار اپنانے کی حکمت عملی اختیار کی۔ اگر جیانگ اور ہو نے وہ محتاط استحکام نہ دیا ہوتا تو شاید شی جن پنگ کے لیے آج کا چین بنانا ممکن نہ ہوتا۔ یعنی ان کا محتاط انداز شی کے جرأت مندانہ انداز کے لیے ضروری تھا۔ جی، میں تو اسے ایک لازمی پیش خیمہ سمجھتی ہوں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ تو یہاں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی، جیانگ اور ہو نے جس احتیاط اور بے رنگی سے استحکام حاصل کیا، کیا چین کا بعد میں زیادہ پرعزم اور کچھ لوگ کہیں گے زیادہ جارحانہ راستہ اختیار کرنا اسی استحکام کا لازمی نتیجہ تھا؟ یا یہ سوچیں، اگر جیانگ اور ہو نے بے رنگی کی خوبی کو نہ اپنایا ہوتا، زیادہ کرشماتی یا خطرناک پالیسیاں اپنائی ہوتی، تو آج چین اور دنیا کیسی نظر آتی؟ اچھا، آئیے آج کی گفتگو ایک ایسی کہانی سے شروع کرتے ہیں جو سننے میں آپ کہیں گے بالکل کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ سال 1969 ہے، چین میں ثقافتی انقلاب کا وہ ہنگامہ خیز دور۔ ایک 15 سالہ لڑکا ہے جس کے والد جو خود ایک انقلابی ہیرو تھے، ان کو ذلت کا سامنا ہے، اور یہ لڑکا خود کو پیش کرتا ہے دیہی مشقت کے لیے۔ وہ شانشی کے ایک بہت ہی دور دراز
پسماندہ علاقے میں جاتا ہے جہاں زندگی بہت سخت ہے، کیڑے مکوڑے، خوراک کی کمی. وہ پہاڑی راستوں پر اناج کی بھاری بوریاں اٹھاتا ہے، کسانوں کے ساتھ رہتا ہے، اور 7 سال بعد جب وہ وہاں سے نکلتا ہے نا تو گاؤں والے رو رہے ہوتے ہیں. یہ نوجوان شی جن پنگ تھے، اور بعد میں اس دور کو آپ جانتے ہیں کیسے رومانوی انداز میں پیش کیا گیا، جیسے جنگل میں ایک بہادر راہب ہوں جس نے عوام کا دکھ درد سمجھا. لیکن یہیں سے ایک بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. آج شی جن پنگ چین کے سب سے طاقتور رہنما ہیں، ماؤ کے بعد شاید سب سے زیادہ. ان کے دور میں چین بظاہر تو اپنی تاریخ کے بلند ترین سطح پر ہے، معاشی طور پر دیکھیں، فوجی طور پر. تو پھر ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ اتنا مضبوط چین اور خود اس کے رہنما اتنے غیر محفوظ ہیں؟ یہ ایک عجیب سی بے چینی، یہ عدم تحفظ، یہ کہاں سے آتا ہے؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے جو ذرائع ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں. جی ہاں، یہ واقعی ایک بنیادی نقطہ ہے، اور یہ صرف عالمی سیاست کا معاملہ نہیں ہے. اس عدم تحفظ کی جڑیں بہت گہری ہیں. مطلب ایک تو شی کے اپنے ذاتی تجربات ہیں، خاص طور پر وہ جو ثقافتی انقلاب کے تکلیف دہ سال تھے، اور دوسرا وہ چیلنجز جو چین کو آج کل اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی درپیش ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ ماضی کے زخم اور مستقبل کے خدشات یہ مل کر کیسے چین کی موجودہ حکمت عملی کو شکل دے رہے ہیں. تو تھوڑا سا ماضی میں جھانکتے ہیں. ثقافتی انقلاب کی بات ہم نے کی. شی کے والد کو نشانہ بنایا گیا، ان کی سوتیلی بہن کی موت ہوئی، انہیں خود گاؤں بھیج دیا گیا، ریڈ گارڈز کی تنقید. یعنی ایک مراد یافتہ زندگی سے اچانک آپ گرتے ہیں ذلت اور غیر یقینی صورتحال میں. یہ تجربات تو کسی بھی نوجوان ذہن پر غیر اثرات چھوڑ سکتے ہیں. اس چیز نے ان میں طاقت حاصل کرنے اور پھر اسے ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی ایک شدید خواہش پیدا کی. ایک بنیادی سبق جو انہوں نے شاید وہاں سیکھا وہ یہ تھا کہ دوسروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اپنی حفاظت، اپنا استحکام وہ خود یقینی بنانا پڑتا ہے. اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب تک آپ کمزور ہوں نظروں سے اوجھل رہیں، لو پروفائل. لیکن جیسے ہی طاقت ملے تو جو بھی ممکنہ خطرات ہیں، جو حریف ہیں، انہیں فوراً اور فیصلہ کن انداز میں ختم کر دیں. سمجھوتا وغیرہ وہ عارضی ہوتا ہے. طاقت کا توازن بدل سکتا ہے، اس لیے مقابلے کو ہی ختم کرنا زیادہ محفوظ راستہ ہے. اچھا، اگر ہم ماضی کے رہنماؤں سے موازنہ کریں، ماؤ تو ایک بالکل الگ شخصیت تھے، ٹھیک ہے، جی لیکن ڈینگ شیاؤ پنگ، جیانگ زیمن، ہو جنٹاؤ، ان کے مقابلے میں شی بہت مختلف نظر آتے ہیں نا؟ جیانگ اور ہو وہ زیادہ محتاط تھے، اجتماعی قیادت پر شاید زیادہ یقین رکھتے تھے. جی ہاں، ڈینگ نے تو بالکل ہی پس منظر میں رہ کر کام کیا. شی سامنے آ کر ایک ذاتی اختیار کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نیا ماڈل بنا رہے ہیں. یہ بہت اہم فرق ہے. دیکھیے، جیانگ اور ہو کے زمانے میں بھی چین کو چیلنجز درپیش تھے. کرپشن تھی، آلودگی تھی، امریکہ سے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تھا، لیکن شاید وہ انہیں قابل انتظام، مینیجبل سمجھتے تھے. شی جن پنگ اپنے ذاتی تجربات کی وجہ سے انہی مسائل کو وجودی خطرات کے طور پر دیکھتے ہیں. ایگزسٹینشل تھریٹس. انہیں لگتا ہے کہ پارٹی کمزور ہو رہی ہے، ملک بکھر سکتا ہے اگر انہوں نے پوری طاقت سے کنٹرول نہ سنبھالا. اسی لیے ہمیں یہ تضاد نظر آتا ہے. چین بظاہر پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن شاید اتنا ہی غیر محسوس کرتا ہے جتنا وہ ثقافتی انقلاب کے افراتفری کے دنوں میں کرتا ہوگا. اچھا، تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب دیکھتے ہیں کہ یہ عدم تحفظ ان کی پالیسیوں میں کیسے نظر آتا ہے. پہلا اہم نقطہ جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے طاقت کا عدم تحفظ. ان کی ایک بقا کی جبلت، سروائیول انسٹنکٹ کا ذکر ملتا ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ انہیں دی گاڈ فادر جیسی فلمیں پسند ہیں جو طاقت، وفاداری، دشمنوں کو ختم کرنے کے بارے میں ہیں. اب یہ صرف ایک دلچسپ بات بھی ہو سکتی ہے، یا شاید اس سے ان کی سوچ کی کچھ عکاسی ہوتی ہو. اور اس کی سب سے بڑی مثال، جیسا آپ نے اشارہ کیا، ان کی وہ مشہور زمانہ انسداد بدعنوانی مہم ہے. بظاہر تو یہ بدعنوانی کے خلاف ایک ضروری جنگ ہے اور عوام میں مقبول بھی ہوئی کیونکہ لوگ کرپشن سے واقعی تنگ تھے. لیکن اس کا دوسرا پہلو وہ سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بوشلائے جیسے مقبول اور طاقتور علاقائی رہنما، یا ژو یونگکانگ جو سیکیورٹی کے اتنے بڑے چیف تھے، یا فوج کے اتنے اعلیٰ جرنیل شو سایہ ہو، گو زینگانگ، جب وہ گرائے جاتے ہیں
تو یہ صرف کرپشن کا معاملہ نہیں لگتا، یہ ان لوگوں کو ہٹانا بھی ہے جو شی کے لیے ممکنہ طور پر چیلنج بن سکتے تھے یا جن کی وفاداری پر شاید شک تھا۔ یعنی یہ ایک طرح کی سیاسی صفائی بھی ہے تاکہ پارٹی اور فوج پر ان کی گرفت مکمل ہو جائے۔ اور اسی گرفت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہمیں یہ شخصیت پرستی یعنی کلٹ آف پرسنالٹی کا رجحان نظر آتا ہے۔ مطلب ایک ایسی فضا بنانا جہاں رہنما کی شخصیت کو ہر چیز سے بالا تر مثالی بنا کر پیش کیا جائے، جیسا کہ ماؤ کے زمانے میں ہوتا تھا۔ عام لوگوں کے ساتھ اچانک گھل مل جانا، ان کے گن گانے والے گیت، تعریفی نغمے، اور سب سے اہم شی جن پنگ تھاٹ کو پارٹی کے آئین میں شامل کرنا، یہ سب اسی طرف اشارے ہیں نا؟ یہ بالکل، اس کا مقصد دوہرا ہے۔ ایک تو یہ کہ پارٹی اور خاص طور پر فوج وہ مکمل طور پر ان کے وفادار ہو جائیں۔ دیکھیں، انسداد بدعنوانی مہم سے خاص طور پر فوج میں کافی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، ہوئی بھی ہوگی، تو اس لیے ضروری ہے کہ فوج کی قیادت براہ راست ان کے وفادار ہو، ذاتی وفاداری۔ دوسرا، عوام میں یہ تاثر قائم کرنا کہ شی جن پنگ ہی چین کے محافظ ہیں، وہی ہیں جو ملک کو عظمت کی طرف لے جا رہے ہیں، تو ان کی ذات جو ہے وہ پارٹی اور قوم کی تقدیر سے جڑ گئی ہے یا جوڑ دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں قومی سلامتی کے ان کے ویژن پر۔ 2013 میں انہوں نے ایک نئی قومی سلامتی کونسل بنائی، نیشنل سیکیورٹی کونسل۔ بظاہر تو یہ ایک انتظامی تبدیلی لگتی تھی، لیکن اس کے پیچھے سوچ گہری تھی۔ جی ہاں، اور اس کا موازنہ امریکی قومی سلامتی کونسل یعنی NSC سے کرنا دلچسپ ہے۔ امریکی NSC جو ہے وہ زیادہ تر بیرونی خطرات سے نمٹنے پر توجہ مرکوز رکھتی ہے، جیسے سرد جنگ میں سوویت یونین تھا۔ امریکہ اپنے اندرونی استحکام پر نسبتاً پر اعتماد رہا ہے تاریخ میں، لیکن چین کی تاریخ وہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ اور بیرونی حملوں سے بھری پڑی ہے۔ تو شی جن پنگ کے لیے اندرونی اور بیرونی خطرات الگ الگ نہیں ہیں، وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے چین کی جو NSC ہے اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس میں ملکی سالمیت ہے، فوج ہے، معیشت ہے، ٹیکنالوجی، انفارمیشن، ماحولیات، نظریات، سب کچھ شامل ہے۔ ان کے نزدیک قومی سلامتی ایک جامع، ہولسٹک تصور ہے جس کے ہر پہلو پر مرکزی کنٹرول یعنی ان کا اپنا کنٹرول لازمی ہے۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کے اسی عدم تحفظ کے احساس کی عکاسی کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوا اندرونی اور سیکیورٹی کا پہلو۔ اب دیکھتے ہیں کہ شی جن پنگ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کو کیسے سنبھال رہے ہیں، خاص طور پر طاقت کے توازن کے حوالے سے۔ ان کی کوشش تو یہی نظر آتی ہے کہ چین خطے اور دنیا میں زیادہ بااثر ہو۔ بالکل، امریکہ کے ساتھ تعلقات کے لیے انہوں نے ایک نئی اصطلاح متعارف کروائی تھی، نئے قسم کے عظیم طاقتوں کے تعلقات، نیو ماڈل آف گریٹ پاور ریلیشنز۔ اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ تھا کہ امریکہ چین کے بنیادی مفادات کا احترام کرے، یعنی وہ معاملات جن پر چین کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، جیسے تائیوان، تبت، اپنا سیاسی نظام وغیرہ، اور بدلے میں چین بھی امریکہ کے مفادات کا خیال رکھے گا اور جہاں ممکن ہو تعاون کرے گا، جیسے ماحولیاتی تبدیلی پر پیرس معاہدہ ہوا۔ یہ ایک طرح سے دنیا کو دو بڑی طاقتوں کے درمیان تقسیم کرنے کی ایک تجویز تھی، جسے امریکہ نے پوری طرح کبھی قبول نہیں کیا۔ علاقائی سطح پر صورتحال زیادہ پیچیدہ لگتی ہے۔ جاپان کے ساتھ وہ جزائر کا تنازع، سینکاکو ڈیاویو، جنوبی کوریا کے ساتھ وہ تھیڈ میسائل سسٹم پر شدید کشیدگی۔ ایسا لگتا ہے کہ چین اپنے پڑوسیوں پر دباؤ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا جب ضرورت پڑے۔ بالکل، جنوبی کوریا کی مثال بہت واضح ہے۔ جب سیول نے امریکی تھائیڈ میسائل ڈیفنس سسٹم لگانے کا فیصلہ کیا، جو تھا تو شمالی کوریا کے میسائلوں سے بچاؤ کے لیے، لیکن بیجنگ سخت ناراض ہوا۔ چین کا کہنا تھا کہ اس سسٹم کے ریڈار چین کی جاسوسی بھی کر سکتے ہیں۔ تو چین نے کیا کیا؟ غیر اعلانیہ طور پر معاشی پابندیاں لگا دی، سیاحت روک دی، کورین کمپنیوں جیسے لوٹے کو مشکلات پیش آئیں۔ مقصد کیا تھا؟ جنوبی کوریا کو سزا دینا اور دباؤ ڈالنا کہ وہ فیصلہ واپس لے لے۔ اگرچہ بعد میں تعلقات کچھ بحال ہوئے، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوا کہ چین اپنی مرضی منوانے کے لیے اپنی معاشی طاقت استعمال کرنے کو پوری طرح تیار ہے۔ اور تائیوان کا معاملہ بھی ہے۔ شی نے کوشش تو کی کہ معاشی تعلقات بڑھائے جائیں، 3 رابطے وغیرہ، لیکن تائیوان میں ایک الگ شناخت کا احساس مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اور ہانگ کانگ میں جو کچھ ہوا پچھلے کچھ سالوں میں، اس نے تو تائیوان کو ایک ملک دو نظام کے ماڈل سے اور بھی زیادہ بدزن کر دیا ہے۔ جی،
تائیوان شی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور شاید ایک ذاتی مشن بھی۔ معاشی لالچ کے باوجود تائیوان کے عوام، خاص طور پر نوجوان نسل، وہ چین کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار نظر نہیں آتے، اور ہانگ کانگ میں شہری آزادیوں کو کم ہوتے دیکھ کر ان کے خدشات اور بڑے ہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا میں بھی بحیرہ جنوبی چین، ساؤتھ چائنا سی میں چین کی سرگرمیاں، وہ جو مصنوعی جزیرے بنانا، وہاں فوجی تنصیبات قائم کرنا، اس نے کئی ممالک کو تشویش میں مبتلا کیا ہے۔ فلپائن جیسی مثالیں بھی ہیں جہاں رہنما بدلے تو پالیسی بدلی، لیکن مجموعی طور پر چین یہاں بھی طاقت کے استعمال سے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انفرادی ممالک سے الگ الگ ڈیل کر کے۔ یہ ہمیں ان اوزاروں، ان ٹولز کی طرف لے جاتا ہے جو شی جن پنگ اپنی حکمت عملی میں استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 لگتے ہیں: سفارتکاری، پیسہ اور طاقت، ڈپلومیسی، منی اینڈ فورس۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ سفارتکاری میں امریکہ کو نئے ماڈل کی پیشکش تھی۔ علاقائی فورمز جیسے شنگھائی تعاون تنظیم SCO کا استعمال ہے، ایشیا ایشیائیوں کے لیے جیسے نعرے ہیں۔ پیسے کا استعمال تو بہت ہی نمایاں ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI، جس کے 2 حصے ہیں، میریٹائم سلک روڈ اور سلک روڈ اکنامک بیلٹ، یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ میں سڑکوں، بندرگاہوں، ریل لائنوں، پائپ لائنوں کا ایک بہت بڑا جال بچھانے کا منصوبہ ہے۔ پھر ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک AIIB ہے، جو چین کی قیادت میں قائم ہوا۔ ورلڈ بینک کے مقابلے میں یہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو فنڈ کرتا ہے۔ فلپینز کے ساتھ وہ اربوں ڈالر کی تجارتی معاہدے جو ڈیوڈوٹیرٹے کے دور میں ہوئے، روس کے ساتھ توانائی کے معاہدے، پاکستان میں CPEC، ان سب منصوبوں سے نہ صرف چین کا معاشی اثر رسوخ بڑھتا ہے بلکہ دوسرے ممالک پر اس کا انحصار بھی بڑھتا ہے، جو اسے ایک طرح کی اسٹریٹجک لیوریج یا برتری دیتا ہے۔ اور تیسرا اوزار ہے طاقت، جس کا ذکر ابھی ہم کر رہے تھے۔ بحیرہ جنوبی چین میں ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون ADIZ کا اعلان کرنا، جہاں سے گزرنے والے جہازوں کو اپنی شناخت کرانا پڑتی ہے۔ وہاں مصنوعی جزیروں کی تعمیر اور ان پر فوجی اڈے بنانا۔ افریقہ میں جبوتی میں پہلا باقاعدہ بیرون ملک بحری اڈا قائم کرنا، یہ سب طاقت کے استعمال کی واضح مثالیں ہیں۔ ہاں، اور یہ طاقت کا استعمال اکثر براہ راست تصادم کی بجائے بدتدریج ہوتا ہے۔ کریپنگ اسرٹیونیس کہہ سکتے ہیں۔ حدود کو جانچا جاتا ہے، آہستہ آہستہ زمینی یا سمندری حقائق کو اپنے حق میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بحیرہ جنوبی چین میں وہ جزائر بنانے پر امریکہ اور دیگر ممالک نے احتجاج کیا، فریڈم آف نیویگیشن آپریشنز بھی کیے، لیکن چین نے تعمیرات جاری رکھیں اور اب وہاں اس کی فوجی موجودگی ایک حقیقت بن چکی ہے۔ اس سے چین کو شاید یہ پیغام ملتا ہے کہ وہ ایک حد تک اپنی مرضی کر سکتا ہے اور دنیا شور مچانے کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں کرے گی۔ لیکن کیا اس جارحانہ انداز اور طاقت کے اس قدر استعمال کے کچھ منفی نتائج یا خطرات بھی ہیں، جنہیں ذرائع میں حد سے تجاوز کے خطرات یا the perils of overreach کہا گیا ہے؟ یقیناً ہے، بہت اہم خطرات ہیں۔ سب سے پہلا خطرہ تو رد عمل یا بلو بیک ہے۔ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اور جارحیت نے اس کے پڑوسیوں کو خوفزدہ کیا ہے۔ جاپان، بھارت، ویتنام، آسٹریلیا، یہ سب اپنی فوجی طاقت بڑھا رہے ہیں۔ وہ آپس میں اور امریکہ کے ساتھ زیادہ قریبی سیکیورٹی اتحاد بنا رہے ہیں، جیسے کوڈ ہے۔ جاپان نے اپنے آئین کی نئی تشریح کر کے اپنی فوج کو زیادہ فعال کردار ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ویتنام، جو کبھی امریکہ کا دشمن تھا، اب اس کے بہت قریب جا رہا ہے۔ تو ایک طرح سے چین اپنے اقدامات سے خود اپنے لیے ایک زیادہ مخالف اور مسلح ماحول پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی دباؤ کا بھی ذکر ہے۔ چین کی اپنی معیشت اب پہلے جیسی تیز رفتاری سے نہیں بڑھ رہی، آبادی تیزی سے بوڑھی ہو رہی ہے۔ ون چائلڈ پالیسی کے اثرات؟ جی ہاں، اندرون ملک قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، مقامی حکومتوں پر، کمپنیوں پر، اور BRI جیسے بڑے منصوبے بہت مہنگے ہیں۔ کیا چین شاہی حد سے تجاوز، امپیریل اوور اسٹریچ کے خطرے کی طرف بڑھ رہا ہے؟ مطلب ایک ایسی سلطنت کی طرح جو اپنی فوجی اور عالمی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر کمزور ہو جائے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور بہت حقیقی خطرہ ہے۔
BRI کے تحت کئی ممالک کو جو قرضے دیے گئے وہ واپس نہیں آ رہے۔ سری لنکا، پاکستان، کئی افریقی ممالک، وہاں قرضوں کے جال یا ڈیٹ ٹریپس کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سے چین کی اپنی مالی حالت پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ اندرونی طور پر وہ ماحولیاتی مسائل جو ہیں وہ بہت سنگین ہیں۔ شہروں میں فضائی آلودگی، اسموگ، پانی کی شدید قلت، خاص طور پر شمالی چین میں زمین کی آلودگی، یہ نہ صرف لوگوں کی صحت اور زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ طویل مدت میں معاشی ترقی اور سماجی استحکام کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بھی بے تحاشا وسائل درکار ہیں۔ گفتگو کے دوران ایک دلچسپ تضاد بھی سامنے آیا جس کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ ایک طرف تو شی جن پنگ ڈیووس جیسے عالمی فورمز پر جاتے ہیں تو گلوبلائزیشن اور آزاد تجارت کے چیمپئن بن کر بات کرتے ہیں، خاص طور پر جب امریکہ تحفظ پسندی کی طرف مائل نظر آ رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف اپنے پڑوس میں بحیرہ جنوبی چین میں ان کا رویہ خالصتاً قوم پرستانہ اور طاقت پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ دونوں چہرے ایک ساتھ کیسے؟ یہ تضاد شاید ان کی حکمت عملی کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے بہت خوبصورتی سے۔ وہ عالمی نظام سے وہاں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جہاں یہ چین کے مفاد میں ہو، جیسے عالمی تجارت، سرمایہ کاری، لیکن جہاں ان کے بنیادی مفادات کا سوال آتا ہے، خاص طور پر علاقائی سلامتی، خود مختاری، وہاں وہ قوم پرستی اور طاقت کے اصولوں پر چلتے ہیں۔ ریئل پولیٹک، وہ ایک ہی وقت میں عالمی نظام کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسے اپنی شرائط پر اپنے مفادات کے مطابق بدلنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ ایک مشکل توازن ہے۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ شی جن پنگ کی جو عظیم حکمت عملی ہے، گرینڈ اسٹریٹجی، وہ بظاہر تو بہت جارحانہ اور پراعتماد نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے، اس کے دل میں ایک گہرا عدم تحفظ چھپا ہوا ہے جو ان کے ذاتی ماضی سے بھی جڑا ہے اور چین کے تاریخی تجربات سے بھی۔ وہ چین کو محفوظ اور عظیم بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کوشش میں وہ ایسے طریقے استعمال کر رہے ہیں جن کے اپنے بہت بڑے خطرات ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا، اور یہیں پر ہم ایک اہم سوال کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ یہ سوال ہمارے سامعین کے سوچنے کے لیے ہے۔ کیا شی جن پنگ کی پالیسیاں، ان کی طاقت کو اس طرح مرکزیت دینا، شخصیت پرستی کو فروغ دینا، یہ سخت گیر خارجہ پالیسی اپنانا اور یہ مہنگے عالمی منصوبے شروع کرنا، کیا یہ سب مل کر واقعی چین کو زیادہ محفوظ بنا رہے ہیں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اقدامات الٹا چین کو زیادہ غیر محفوظ بنا رہے ہیں، اسے زیادہ دشمنوں میں گھیر رہے ہیں اور مستقبل کے بحرانوں کے لیے زیادہ کمزور بنا رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔